وطن مبارک اور تو پھیل گیا قصر سخن وہ اجالا، جو پھیل گیا قصر سخن وہ اجالا، روشن ہوئی شمع شبستان مبارک۔ جب میں یہ بات کرتا ہوں تو سوال یہ ہے کہ یہ کتاب جو پگھلی ہوئی زبان کے زیر اثر لکھی گئی ہے تو یہ ادب جو ہے یہ ہے کیا؟ یہی سوال سیموئل جانسن سے کیا گیا تھا تو اس نے کہا کہ حق و تحریر جو متخیلہ سے وجود میں آتی ہے ہم اس کو ادب میں شمار کرتے ہیں۔ سخن میں بھری ہے ممتاز، نگاہ اہل سخن میں بھری ہے ممتاز، اور شعور و فکر کا خوگر ہے شاعری اسی، شعور و فکر کا خوگر ہے شاعری اسی، مشاہدات میں گزری ہے زندگی اسی۔ لٹائیں تو پھر بچے گا کیا؟ تو یہ بھی اپنا بنائیں تو پھر بچے گا۔ ہمیں جو خواب میں یہ تتلیاں ستاتی ہیں، جو ان کے رنگ چرائیں تو پھر بچے گا۔ ابھی تو تیری زندگی میں آئے ہیں، ابھی تو تیری زندگی میں آئے ہیں، ابھی سے تجھ کو ستائیں اور ابھی تو عشق کی سیڑھی پہ پاؤں رکھا ہے، ابھی سے سیڑھی گرائیں تو پھر بچے گا کیا؟ ابھی تو دل میں جلائی ہے علم کی نو، ابھی سے اس کو بجھائیں تو پھر بچے گا کیا؟ ابھی تو تخت میں بس ایک گھر بسایا ہے، ابھی سے آندھیاں آئیں تو پھر بچے گا کیا؟ خوشبو کہوں کہ گل کہوں یا گل کا کہوں، ظلمت کرے نور کا روشن جہاں۔ خوشبو کہوں کہ گل کہوں یا گل کا کہوں، ظلمت کرے نور کا روشن جہاں۔ اور خالق رحیم غالب و رحمان ایک ساتھ، خالق رحیم غالب و رحمان ایک ساتھ، مورت بنا کے سامنے آئیں تو ماں ہوں۔ خالق رحیم غالب و رحمان ایک ساتھ، مورت بنا کے سامنے آئیں تو ماں ہوں۔ ایک اور دن گزر گیا تو اب ایک اور دن جب گزر گیا تو اب اس کے اندر جو ہے شکر بھی ہے، اس کے اندر گلا بھی ہے، ہجر بھی ہے، وصل بھی ہے۔ تو اصل میں یہ جبھی سمجھ پائیں گے ہم جب ہم علم بیان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ورنہ اس کے بغیر نہیں ہے۔ اچھا، میرے لیے بہت سی چیزیں اس میں حیرانی کی ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے حبیب الرحمان یعنی ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان صاحب جو ہیں یہ خیال کے شاعر ہیں۔ اچھا، شاعری کے حوالے سے دو چیزیں ہوتی ہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، آج جو شاعری ہے آج بھی اسی طرح جو یونان کے زمانے میں سورس تھا سب سے بڑا وزڈم کا، آج بھی شاعری دانش کا سب سے بڑا سورس ہے، سب سے بڑا منبع ہے دانش کا آج بھی شاعری۔ تو اب اس کے اندر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خیال کا شاعر اگر ہے تو اس کے ہاں اسی نوع کا کانٹینٹ، اسی نوع کا مواد ہوتا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں یہ شاعر جو ہے اس کا خیال کا نہیں ہے، یہ لفظیات کا شاعر ہے۔ خیال کے ساتھ لفظ خود بخود آ جاتے ہیں، جبکہ لفظیات کا شاعر جو ہوتا ہے کبھی کبھی اس کے ہاں خیال بھولتا ہے۔ 36 سال ہو گئے ہمارے ساتھ، لیکن اس وقت میں 90% لوگوں کی عمریں بھی نہیں، تو اتنے سال ساتھ کو ہو گئے اور
اس زمانے میں حبیب صاحب نے شاعری کیوں دی، باقاعدہ شاعری کیوں دی، میرے سامنے ہی ٹوٹی ہوں، اور شاعری کے ساتھ انہوں نے ترقی کی، اور ماشاءاللہ میں نے خود ایک دفعہ ان کو کہا تھا کہ the fastest growing poet of his class، کیونکہ ان کی ہر غزل میں بہتری نظر آتی ہے۔ اس میں ہم نے بھی شعوری طور پہ بڑی کوشش کی کہ جو اپنا پارٹ تھا اور شاعری کو جس طرح سے اوپر لایا جاتا ہے، اور ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے اس میں جو کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے، جو مشورے دے سکتے تھے، جو باتیں کر سکتے تھے، وہ کی۔ جیسے ابھی میرے بھائی نے شہزاد صاحب نے بتایا کہ شاعری کے مختلف پہلو بتائے، تو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میں دو چار باتیں کہنا چاہتا ہوں حبیب صاحب کے حوالے سے بھی، اور ویسے بھی شاعری ایک بڑا سنجیدہ عمل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مزاحیہ پہلو بھی ہے، دلی تک بیٹھے ہیں ماشاء اللہ ہمارے ساتھ، ان سے مرزا آصف تک بیٹھے ہوئے، ان سے آپ مزاحیہ شاعری بھی سنیں گے، تو اس کا وہ بھی ہے، لیکن مزاحیہ شاعری بھی ایک بہت سنجیدہ پہلو، ایک سنجیدہ بات۔ اچھا ہوتا کیا ہے، جس طرح علامہ اقبال جو ہے وہ قوالوں کے ہاتھ لگ گئے تو بس وہ لوگوں نے بس قوالی کے لیے علامہ اقبال رہ گئے، تو اس طرح شاعری بھی جو ہے وہ اس میں دو تین پرابلمس آ گئے۔ ایک تو پرابلم یہ آیا ہے کہ جو تدریسی عالم تھے انہوں نے شاعری میں گفتگو شروع کی، اور شاعری میں اگر آپ نے میری پہلی کتاب دیکھی ہے سر لہو کے دیش میں کبھی، تو اس کے اندر ایک مطلب میں نے لکھا ہے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں شاعری کیا ہے، تو میں نے کہا ایک شعر کی جب مکمل تفسیر اور کر لی جائے، اس کا مطلب بیان کر دیا جائے ہر زاویے سے، تو اس کے بعد اس میں جو چیز باقی رہ جاتی ہے اصلی شاعری وہ، کیونکہ شاعری محسوس کرنے کا نام ہے، بیان کرنے کا نام نہیں، اور اس کے جو تین پہلو بتائے جاتے ہیں، ایک تو جمالیاتی پہلو ہے جس میں سارے ہمارے ماہر اجمیری صاحب بیٹھے ہوئے وہ سارے وزن کو ٹھیک ٹھاک کر کے دے دیتے ہیں، لطیف کافی کو بالکل بات کو صحیح کر دیتے ہیں، دادا ویساری صاحب بھی اس فیلڈ کے ماہر ہیں، لیکن یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی اور کے شعر کو پڑھ کے ویسا شعر کہنے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر شاعری نہیں ہوگی، وہ نقل ہو جائے گی، وہ پلیجرزم ہو جائے گا، وہ سب کچھ ہو جائے گا، وہ شاعری نہیں۔ شاعری تو وہی ہوگی جو آپ کے دل میں سے نکل۔ اچھا یہ سب باتیں ہم نے حبیب صاحب سے شروع سے ہی وقتاً فوقتاً مثالوں کے ساتھ ہم کرتے رہے، اور وہ ایک اچھے ریسیپینٹ کی طرح اس کو ایبزارب کر کے کی شاعری میں اس کو ڈالتے رہے، اور اس میں بہتری آتی تھی۔ تو حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے، آپ اس کو ذرا نہیں کریں۔ ماشاء اللہ حبیب صاحب کی شاعری میں جو بہتری آئی وقت کے ساتھ ساتھ، وہ اس میں یہ بات کی کہ انہوں نے شعوری طور پہ کوشش کی کہ ان کے خیالات اور احساسات میں مزید گہرائی ہے، اور وہ آئی۔ لیکن میں کوئی شعر اور وہ تو دوسری بات ہے، لفظ بھی بغیر صداقت کے بولنا ایک بددیانتی سمجھتا ہوں۔ اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں اتنا فٹ نہیں ہوں کہ میں اپنے 26.5 سال کے دوست کے بارے میں اس کے شاعری کے بارے میں بات کروں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس تیزی کے ساتھ انہوں نے گرو کیا شاعری میں، اب یہ دیکھیں میں نے خود کچھ ان کی باتیں نکالی کہ یہ سب گمبھیر باتیں ہم خیال دیکھیں، میں خیال نہیں کریں، یہ سب گمبھیر باتیں ہم خدا پر چھوڑ دیتے ہیں، وفا کا مسئلہ اہل وفا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ویڈیو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ترقی کا سفر ہو رہا ہے اور ایک پختگی آ رہی ہے، اور خیالات اور احساسات
तैयारी करके एक बेहतर ताकत आ रही है। तो इसी तरह से कोई इसी के बदल के जोड़े और मानता हूँ कि उजाले के लिए जो एक दिया हमने जलाया है, उजाले के लिए जो एक दिया हमने जलाया है, इसे दीवार पर रखकर हवा पर छोड़ दे। दिल चाहता है कि आज की रात आपके दरमियान गुजरे और ये जो जाने की जिद करते हैं कभी न जाए। आज हमारे हबीब की बात है, हम किसी और की बात क्यों सुने? तो जनाब हबीब हमारे छोटे भाई ने बिरादर खुद शागिर्द अजीज, और आप ये सुन के हैरान होंगे कि 1999 में जब ये कॉलेज शुरू हुआ, मैं भी यहाँ था, हबीब भी यहाँ था, और हम दोनों एक ही शोबा में तदरीस का काम कर रहे थे। हम पायनियर्स थे, हम इब्तिदाई असासे कराम से थे। फिर जो हुआ कि मैं चला गया।